بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج بات کریں گے تیمم کے مسنون طریقے کے بارے میں، یعنی سنت مبارکہ کے مطابق تیمم کا طریقہ کیا ہے۔ تیمم کہتے ہیں قصد، ارادہ یا نیت کرنے کو، اور اگر پانی موجود نہ ہو اور غسل یا وضو کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس صورت میں تیمم کیا جاتا ہے۔ مزید تفصیل ابھی آگے بات کرتے ہیں۔ پہلے یہ بتا دوں کہ قرآن پاک میں سورہ نساء میں اور سورہ مائدہ میں تیمم کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ آسانی پیدا فرما دی کہ اگر وہ سفر میں ہیں یا پانی موجود نہیں ہے، وضو کرنے کی ضرورت ہے یا غسل کی حاجت ہے، غسل واجب ہو گیا ہے، پانی نہیں پاتے، تو اجازت دی گئی کہ پاک مٹی سے قصد یعنی نیت کر لیں، تو یہ ان کا غسل بھی ہو جائے گا اور ان کا وضو بھی، اس کے بھی قائم مقام ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کون سی ایسی کنڈیشن ہے جس میں وضو یا غسل کی حاجت ہو تو اس کے بجائے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک سے ہم نے بات کی کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں۔ اب قرآن پاک چونکہ رہتی دنیا تک کی ہدایت کی کتاب ہے تو اس میں بیسک اصول بیان کر دیا گیا۔ اصول سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ کسی کی کوئی ایسی مجبوری ہے، وضو ظاہر ہے پانی سے کیا جاتا ہے، غسل پانی سے کیا جاتا ہے، لیکن پانی موجود نہیں ہے۔ بعض علماء کرام نے لکھا 3 میل پر پانی نہیں ہے، بعض نے لکھا 10 کلومیٹر پر پانی نہیں ہے۔ اس کی صحیح جو مستند اور لاجیکل انٹرپریٹیشن ہوگی وہ یہ ہے کہ چاہے پانی آپ کے برابر والے روم میں کیوں نہ ہو، چاہے پانی آپ کے پاؤں کے نیچے کیوں نہ ہو، آپ کو پانی استعمال کرنے کی قدرت نہیں ہے، آپ کی رسائی نہیں ہے پانی تک۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی ایسا مرض ہے، بیماری ہے جس میں پانی کے استعمال سے مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، یا کسی کو خدا نخواستہ انجریز ہوئی ہیں، زخم لگے ہوئے ہیں، بینڈیج لگی ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ بینڈیج کو نہیں دھویا جا سکتا، زخم کو دھویا نہیں جا سکتا، تو اس صورت میں ایسی جب مجبوریاں ہوں، اس صورت میں بجائے پانی کے استعمال کے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی فضیلت کی دوسری امتوں سے انہیں جن جن چیزوں میں فضیلت حاصل ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے پاک مٹی کو طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ اب مٹی ہو یا مٹی کی جنس کی کوئی چیز ہو یا کوئی پاک صاف پتھر ہو، وہ لیا جا سکتا ہے تیمم کے لیے۔ تیمم کا طریقہ کیا ہو؟ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ بیان فرمایا گیا۔ خصوصاً حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تیمم کا طریقہ سکھایا۔ تیمم کا طریقہ کیا تھا؟ پاک مٹی یا پتھر یا مٹی کی جنس کی کوئی چیز لے لی۔ اللہ کے حبیب کا تیمم کا طریقہ یہ تھا کہ سب سے پہلے نیت کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں دستے مبارک زمین پر مارے، یعنی ہتھیلیوں سمیت دونوں ہاتھ اپنے زمین پر رکھے، پھر ہاتھوں کو اٹھایا۔ بعض روایات میں ہے کہ پھونکا اور بعض روایات میں کہ جھاڑا بھی، یعنی دونوں دفعہ، کبھی آپ نے پھونک مار کے وہ جو ہاتھوں پر مٹی لگی تھی اس کو ہٹا دیا یا کبھی جھاڑ دیا۔ اس کے بعد پہلے اپنے چہرہ مبارک کا مسح فرمایا، یعنی دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے پورے چہرے پر پھیرا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں، پہلے دایاں ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ اور پھر لیفٹ ہینڈ، اچھی طرح سے مل لیے۔ اب ہاتھ کہاں تک ملنے ہیں؟ زیادہ مستند جو احادیث مبارکہ ہیں، روایت ہیں،
تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہاتھ، یعنی جتنے ہاتھ، یہ پوری ہماری کلائی جہاں سے شروع ہو رہی ہوتی ہے، جہاں پر ہتھیلی اینڈ ہو رہی ہوتی ہے، یہاں تک، مگر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے کہ کوہنیوں تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کا مسح کیا۔ اب ایک بات یاد رکھیے گا کہ زیادہ مستند اور لاجیکل بات یہ ہے کہ صرف ہاتھوں کو اچھی طرح سے مل لیا جائے، کیونکہ جب قرآن پاک میں وضو کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو ہاتھ شریعت میں اتنا بھی ہے، ہتھیلی تک زیادہ بھی ہے، کوہنی تک بھی ہے۔ اب جب چور کو سزا دی جاتی تھی اس زمانے میں، اللہ کا حکم تھا کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، تو کوہنی سمیت ہاتھ نہیں کاٹا جاتا تھا۔ تو بیسک ہمارے پاس ریزنز ہوتے ہیں، دلائل ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ اسی طرح وضو کا جب قرآن پاک میں فرائض بتائے گئے وضو کے، تو جب اللہ نے حکم فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو دھو لو تو الی المرافق فرما دیا کہ اپنی کوہنیوں سمیت دھو لو۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوہنیوں کا حکم ہے تو وہ ایڈیشنل ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر مسح میں بھی کوہنیوں کا حکم دینا ہوتا تو یہاں تک بات ہو جاتی۔ تو اس حوالے سے بیسٹ یہی سلوشن ہے کہ پورے ہاتھوں کو مل لیا جائے، اگر تھوڑا سا اوپر تک مل لیں یا کوہنیوں تک بھی مل لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ فقہ حنفی میں کوہنیوں کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ جس طرح وضو جب کر لیتے ہیں تو جب تک وضو قائم رہتا ہے اس وقت تک آپ 1 2 3 جتنی بھی نمازیں ہیں ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے تیمم کرنے میں بھی جب تک وضو ٹوٹنے والے جو اعمال ہوتے ہیں وہ نہ ہوں تو تیمم بھی قائم رہتا ہے، اور تیمم غسل کا بھی آلٹرنیٹیو بن جاتا ہے، اور وضو کی بھی اگر حاجت ہے تو اس صورت میں وضو کا بھی۔ اب بہنوں نے یہ خیال رکھنا ہے یا بھائیوں نے کہ اگر کوئی ایسی سخت مجبوری ہے، ہم سفر میں ہیں، فلائٹ میں ہیں، کئی ایسے ہمارے مسلمان بہنیں بھائی جو غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں، وضو کرنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، پانی موجود نہیں ہے، یا پانی استعمال کرنے کی وہ سہولت نہیں ہے، یا ٹوائلٹ تو موجود ہے لیکن وضو کی جگہ موجود نہیں ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس لیے نماز ادا نہیں کرتے کہ وضو کی جگہ نہیں تھی، وضو کے لیے پانی نہیں تھا۔ اسی طرح سے بعض بہنوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر ہم نے پبلک پلیسز پہ جو ٹوائلٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں غیر مسلم ممالک میں، ظاہر ہے کہ وہاں پر اس طرح سے استنجا کرنے کا اور اس طرح طہارت حاصل کرنے کا طریقہ تو نہیں ہوتا، ٹوائلٹیں، اور باہر جب آپ جاتے ہیں واش بیسن لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پر صرف ہاتھ دھو لیے جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی وہاں وضو کر سکتا ہے تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ وہاں اگر آپ نے وضو کرنا ہے تو اب آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی۔ ایک تو لمبی کیو آپ کے پیچھے لوگوں کی لگی ہوئی نہ ہو، دوسری بات یہاں پر یہ کہ پانی پھر ادھر ادھر گرا کر، یعنی بہت سے ہمارے مسلمان بہنیں بھائی ایسا کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہاں تو اس طرح کا ڈرین سسٹم نہیں بنا ہوتا، ہاتھ دھونے وہ واش بیسن میں، اب آپ پانی بھی پاؤں بھی دھوئیں گے تو پورے ہر طرف پانی پھیلا کر چلے جانا، پھر وہ ایک کرٹیسزم کا سبب بن جاتا ہے معاملہ، لوگوں کو نفرت ہونے لگتی ہے ایسے کاموں سے۔ تو برائے مہربانی اس بات کا خیال رکھیے کہ اپنے ساتھ بندوبست رکھیں، ٹوائلٹ رولز ایکسٹرا رکھیں، ٹاولز رکھیں ڈسپوزیبل، کہ اگر آپ نے وضو کیا ہے تو اس جگہ کو جس طرح آپ نے پایا تھا، جس طرح وہ ڈرائی تھی ویسے ہی ڈرائی کر کے جائیے۔ کہ میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس اور جو آبزرویشن ہے وہ بتا رہی ہوں، کیونکہ فتویٰ بیٹھے بٹھائے دے دینا بغیر غور و فکر کیے بہت آسان ہے، لیکن جو لوگ اس سچویشن میں رہتے ہیں ان کو پھر کیا کیا چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں اور اس سے لوگ کس طرح سے دین سے بجائے قریب آنے کے دور ہوتے ہیں، اس کا بھی خیال رکھیں۔ اگر آپ وہاں وضو کریں گے اور پوری جگہ کو آپ خود ڈرائی کر کر جائیں گے تو لوگوں کو موقع ملے گا وہ آپ کو انکریج کریں کہ واقعی دیکھیں اس شخص نے اگر وضو کیا ہے۔ بہت دفعہ ایسا چھپڑ لگا کے ہمارے بہن بھائی وہاں پر چلے جاتے ہیں پبلک ٹوائلٹ پہ، ہمیں خود وہاں ٹوائلٹ میں جاتے ہوئے گھن آ رہی ہوتی ہے، جبکہ اس کے علاوہ ان کے بالکل ڈرائی وہ پلیسز ہوتے ہیں۔ تو یہ خیال رکھیں اگر ایسی نوبت آ جائے یا جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ کرٹیسائز کیا جائے گا، ورک پلیس پر آپ کو وضو کرنے کی کوئی ایسا موقع نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ اپنی نماز قضا کر دیں،
صرف اس وجہ سے کہ وضو نہیں تھا تو پھر تیمم کر لیں، مٹی کا ایک ڈھیلا لے لیں، ایک چھوٹی سی مٹی کی کوئی ٹکڑی لے لیں، صاف مٹی پاک تھوڑی سی اپنے پاس رکھ لیں۔ بہت سے ہمارے پاس ایسے آسانیاں ہیں، سہولیات ہیں کہ ہم وہ مٹی رکھ سکتے ہیں، ہلکی سے اپنے ہاتھوں پر لگا سکتے ہیں۔ مٹی نہیں ملنی چہرے اور ہاتھوں پر، بس مٹی پر ہاتھ لگانے ہیں۔ اس کو تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ آپ نے جھاڑ دیا یا پھونک مار کر مٹی ہٹا دی، لیکن وہ ہاتھ چہرے پر پھیرنا ہے۔ اسی طرح سے بعض علماء کرام کا یہ بھی فتویٰ ہے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ کو مٹی یا پتھر یا مٹی کے جنس کی کوئی چیز ملتی ہی نہیں ہے تو کیا کریں؟ تو پھر اپنے پاس جو دیوار ہے، ویسے یہ کامن طریقہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی اگین وہی چیز کہ تیمم ہے نا، نیت اور ارادہ ہے، قصد ہے، اور آپ مجبور ہیں اور آپ کے پاس کوئی سچویشن، نماز کا وقت نکل جائے گا اور اس وقت کے نکلنے سے پہلے کوئی پاسبلٹی ایسی نہیں ہے کہ آپ وضو کر سکیں یا غسل واجب ہو گیا ہے تو غسل کر سکیں، تو دیوار پر ہاتھ مار کر، مٹی تو ویسے بھی نہیں ملنی ہوتی کیونکہ وہ بھی پتھر کی دیوار ہے تو مٹی کی جنس کی ہے، اس صورت میں اس پر ہاتھ مار کر پھر اپنے چہرے پر اور اپنے ہاتھوں پر پھیر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ہاتھ پھیرا اپنے چہرہ مبارک پر، پھر دوبارہ مٹی پر ہاتھ اپنے یوں مارے اور دوبارہ اپنے ہاتھوں کو صاف کیا، اور یہ بھی ثابت ہے کہ ایک ہی دفعہ مٹی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مار کر، جھاڑ کر، اس سے مٹی کو ہٹا کر، پھونک کر، پھر اسی سے اپنے چہرے پر، اسی کو اپنے ہاتھوں پر پھیرا۔ دین بہت آسان، بہت پریکٹیکل ہے، اور اسی لیے غور و فکر کا بھی حکم دیا گیا۔ اب ہم اس بحث میں پڑے رہتے ہیں، پانی موجود تھا، پانی بے شک آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن آپ کو اختیار نہیں ہے اس کو استعمال کرنے کا، اجازت نہیں ہے، فتنے کا سبب بن جائے گا، لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، لوگ کہیں گے کہ انہوں نے یہ یہاں وضو شروع کر دیا، یا دوسرے کوئی گن کریں کہ آپ اس واش بیسن میں پاؤں دھو رہے، یا کسی بھی قسم کی کوئی ایسی فتنہ کھڑا ہونے کی اگر سچویشن بن جاتی ہے۔ اب یہ ہر شخص کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے، جس کے اندر تقویٰ ہے، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ عذر جو شرعی عذر ہے وہ کس صورت میں بنے گا۔ یہ اپنا اپنا سب کا اللہ کو جواب دہی کا ایک تقویٰ ہے۔ مسئلہ آپ کے سامنے بتا دیا گیا، وہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اگر کبھی زندگی میں ایسی سچویشن بن جائے کہ پانی استعمال کرنے کی قدرت نہ ہو، یا پانی کے استعمال کرنے سے کسی مشکل اور مصیبت کا اندیشہ ہو، یا زخم کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو۔ اب لوگ کہتے ہیں جی جان کا خطرہ ہو، تو مر جانا ہی شرط نہیں ہوتی، زخم کا بگڑ جانا بھی عذر ہے، کہ زخم پہ پانی نہیں لگانا، وہ خراب ہو جائے گا۔ اور اب ضروری نہیں کہ زخم کے خراب ہونے سے بندہ مر ہی جائے، ہو سکتا ہے ہاتھ کاٹنا پڑ جائے، ہو سکتا ہے پاؤں کاٹنا پڑ جائے۔ تو یہ ذرا سا خیال رکھیں کہ اس قسم کی بات ہم ذرا سا غور و فکر کر کے کہیں کہ اگر زخم اس سے بگڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ زندگیاں سلامت رکھے، تندرستی عطا فرمائے، نارمل روٹین میں تو اسی طریقے سے ہمیں عبادتیں کرنی ہیں اور وضو کرنے ہیں جیسے اللہ کے حبیب نے فرمایا۔ یہ بات ہو رہی ہے ایک ایگزیمپشن کی، کہ یہ ایک ان اوائڈیبل سرکمسٹانسز ہیں جس میں آپ مجبور اور بے بس ہو گئے ہیں، آپ کے پاس چوائس نہیں ہے، تو بس اب آپ اور آپ کا دل سب سے پیارا فتویٰ دے گا کہ واقعی یہ میرے لیے ایشو ہے، یہ میرے لیے مسئلہ ہے، میں یہاں پر بے بس ہوں، مجھے وضو کرنے کی قدرت نہیں ہے۔ تو اس صورت میں الحمدللہ میرے رب نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پر بڑا فضل و کرم فرمایا، انہیں بہت آسانیاں عطا فرمائیں، اور یہ آسانیاں تقویٰ والوں کے لیے ہی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی لوگ جواز بنا لیں گے اور بلا وجہ، تو جن کے دل میں خوف خدا نہیں ہے تو ان کو تو پھر آپ کسی بھی لیول پر کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، وہ تو نماز بھی نہ پڑھیں تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ سہولتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے فرائض میں کوئی کوتاہی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے حقیقی احکامات کو حقیقتاً سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا
الا البلاغ.